السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، یہ آیت کریمہ حضرت یونس علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے اتاری ہے۔ جس وقت حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام اپنے قوم کو دین کی دعوت دینے لگے اور ان کی صحیح رہبری کرنے لگے اور ان کو گناہوں سے بچا کر صحیح رخ دکھانے لگے کہ قوم نے ان کا انکار کیا۔ جیسے پہلے سے ایک معاملہ چلتا رہا، لوگ نبیوں کا انکار کرتے تھے اور نبی ان کو اپنے معجزات کے ذریعے سے اللہ کی قدرت کے کرشمے دکھا کر ان کو آمادہ کیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام جہاں ایک نبی ہیں وہیں ایک انسان بھی تو ہیں۔ ان کی کڑوی کسیلی باتوں سے دل کو ٹھیس بھی ان کو پہنچتا تھا، لیکن عہدے نبوت کی بنیاد پر اور ایک نبی ہونے کی بنیاد پر جو ذمہ داریاں ان کی تھی، اس کی وجہ سے سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ اور حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، دیکھو بھائی، اگر تم میری بات نہ مانو گے، اللہ کو ایک نہیں مانو گے اور مجھے رسول اور نبی تسلیم نہیں کرو گے، جنت و جہنم کو حق نہیں مانو گے، تو پھر تو اللہ کا عذاب تیار آ جائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے، وہ بھی دیکھیں تمہارا خدا کا عذاب کیسے ہوتا ہے۔ کچھ نشانیاں بتائی یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ تو ایک دن ایسے اتفاق یہ ہوا جب لوگوں نے انکار کر دیا اور اللہ کے عذاب کو دعوت دی، کہا کہ اپنے خدا کے عذاب کو لے کر آ کر دکھاؤ تو صحیح۔ جب کچھ عذاب کے نشانیاں کچھ نظر آنے لگے تو حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام مایوس ہو کر اس امت کو چھوڑ کر سمندر کے راستے سے سفر کے لیے نکل گئے۔ اور اس زمانے میں سواریوں کی زیادہ سہولت نہیں تھی، کبھی کبھی کشتیاں جاتی تھی۔ ایک کشتی تیار تھی، گئے اور کشتی میں جا کر جیسے اس زمانے کا دستور تھا ٹکٹ لیا اور اندر بیٹھ گئے۔ علاقے کے لوگ جانتے تھے یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو، بزرگ آدمی ہے، باعزت انسان چہرے سے نظر آتا ہے، نیا آدمی بھی دیکھتا ہے تو اس کے چہرے مہرے سے آدمی متاثر ہوتا ہے، اسے لباس سے، اس کے رہن سہن سے، اس کے باتوں سے، لب و لہجے سے آدمی کی حقیقت سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ تو یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل و صورت کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوئے، انہوں نے سوچا کہ کوئی نیک انسان ہے، کہا کہ کشتی میں جگہ دی۔ عجیب اتفاقی ہوا، تفصیل واقعہ قرآن کریم بتاتا ہے کہ سمندر میں زلزلہ سا آیا، کشتی ڈوبنے لگی، تو ان کے اپنے عقیدے کے اعتبار سے لوگوں نے قرہ ڈالا۔ تو ادھر یونس علیہ السلام ادھر کشتی سے یوں نکلے اور ادھر حال یہ ہوا، عذاب آنا شروع ہو گیا، عذاب کی شکلیں نظر آنے لگی۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو سچی بات ہے، یونس علیہ السلام نے جو بات کی وہ تو نظر آنے لگی۔ فوراً سب لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، یونس کہاں ہے؟ پورا شہر ڈھونڈ مارا لیکن یونس علیہ السلام نظر نہیں آئے۔ لیکن سب لوگوں نے میدان میں جمع ہو کر کہا، اے یونس کے خدا، ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، ہم تیری وحدانیت کو مانتے ہیں، ہم تجھ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، جو کچھ خطائیں ہوگی معاف کر دے، آج کے بعد ہم کبھی بت پرستی نہیں کریں گے، ہم کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، اور ہم تیرے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانیں گے۔
سب کچھ کرنے دھرنے والی بذات بس تیری ہے، ایک عذاب نے ان کے کایا پلٹ کے رکھ دیا۔ مقصود یہی تھا، تو ابھی عذاب کچھ ہی آنے کی شکلیں نظر آنے لگی، آثار نظر آنے لگے، جیسے بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، بادل گرجتے ہیں اور بادل چلتے اور دوڑتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ امید کہ بارش آئے گی اور موسم ٹھنڈا کر دے گی۔ تو اس عذاب کو دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو گئے اور اللہ کو اس زور سے پکارا، اللہ کو ترس آ گیا، عذاب واپس چلا گیا، سب لوگ ایمان میں آ گئے۔ یونس علیہ السلام ادھر کشتی میں سوار ہیں، کچھ حالات پیش آئے، یونس علیہ السلام کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا گیا۔ تو جیسے یونس علیہ السلام کو کشتی سے اٹھا کے سمندر میں پھینکا گیا تو فوراً ایک بڑی سی مچھلی آئی اور اس نے یونس علیہ السلام کو ایسے نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، 3 دن گزر گئے مچھلی کے پیٹ میں، وقت گزرتا جا رہا ہے، بے چین اندر ہو رہے ہیں، پکاریں تو کس کو پکاریں؟ ایک ہی تو ذات ہے جو پکاری جا سکتی ہے، دن کے اجالے میں بھی، رات کے اندھیرے میں بھی، تنہائی میں بھی، مجمع میں بھی، اس خدا کے علاوہ کوئی اور ذات ہے نہیں جس کو ہم پکار سکیں۔ اسی کی دنیا ہے، یہ اسی کی کائنات ہے، اسی کا آسمان، اسی کی زمین، اسی کے ہوائیں، اسی کا پانی، اسی کی روزی، اسی کا سب کچھ اسی کا ہے، اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جس کو ہم پکار سکیں؟ رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا دوسرا، تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، بے چینی بڑھتی گئی۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، ان اندھیریوں میں یونس علیہ السلام نے کیا پکارا؟ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کس درد سے پکارا ہوگا جس نے خدا کے عرش کو ہلا کے رکھ دیا۔ ایک تو دنیا کا اندھیرا، رات کی اندھیری، اور وہ بھی سمندر کا اندھیرا۔ سمندر کا سفر کرنے والوں کو اندازہ ہوا ہوگا کہ جب وہ سمندر میں چلتے ہیں ان کو آسمان نظر آتا ہے، کہیں اس کا کنارہ نظر نہیں آتا، ہر طرف پانی ہی پانی۔ جب رات کی اندھیری ہوتی ہے تو پھر تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، کیا ہوگا میرا؟ ایک تو وہ اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ پکاریں تو کس کو پکاریں؟ ایک ہی تو ذات ہے جس کو پکارا ہے۔ فنادیٰ فی الظلمات، جو ہر ایک کی سنتی ہے، چاہے پکارنے والا مسلمان ہو، پکارنے والا غیر مسلم بھی ہو، لیکن اللہ ہی کا تو بندہ ہے، جب پکارتا ہے ہر ایک کی پکار کا جواب اللہ ہی دیتے ہیں۔ اس اندھیرے میں حضرت یونس نے پکارا، لا الہ الا انت، اے اللہ آپ ہی تو ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اتنے پیارے جملے ہیں، اللہ کو اتنی یہ ادائیں پسند ہیں، یہ جملہ اللہ کو اتنا پیارا اور اتنا پسندیدہ ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے پہلا جملہ دیا، پہلا کلمہ بدلا نہیں کبھی بھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو بدلتا تھا بعد کا جملہ بدلتا تھا، آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا جملہ لا الہ الا اللہ، اس کو پکارا لا الہ الا انت، آپ ہی تو ہیں اللہ، آپ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، میں پکاروں تو کس کو پکاروں؟ سبحانک، آپ کی ذات بڑی پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے امت کو چھوڑ کے نہیں آنا چاہیے تھا، میں امت کو ان کے حوالے چھوڑ کے میں آ گیا اور تجھے پوچھے بغیر میں آ گیا، کیونکہ نبی کو جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا نبی جا نہیں سکتے۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے صحابہ کو تو بھیج دیا، خود نہیں گئے، جس دن اللہ نے کہا جاؤ تو اسی رات میں گئے۔ نبیوں کو جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آتا جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن یونس علیہ السلام اللہ کو پوچھے بغیر سوچے عذاب آ جائے گا، اب میں رہوں تو کیا کروں یہاں، اس سوچ پر یہاں سے نکلے تھے، کہا انی کنت من الظالمین، یا اللہ گنہگار تو میں ہی تو ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کو یہ اتنا جملہ اتنا پسند آیا، دنیا کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک بندہ بے بس ہو کے جب پکارتا ہے اللہ کا عرش ہل کے رکھ جاتا ہے۔ اللہ نے فوراً اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، فاستجبنا لہ، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لیا۔
وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو اس پریشانی سے نکال لیا وہاں سے، مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی گہرائی سے، پانی کی پریشانی سے اللہ نے فوراً مچھلی کو حکم دیا، مچھلی باہر نکل، اگل دے باہر۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، بات اتنی ہی بس تھی قرآن میں۔ انہوں نے دعا مانگی، فاستجبنا لَهُ، ہم نے دعا قبول کر لی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو پریشانی سے نکال لیا، بات پوری ہو گئی۔ لیکن اللہ نے یہاں تک بات نہیں روکی، آگے فرمایا ایک امت میرے حبیب کی بھی آنے والی ہے، ان کو بھی کبھی پریشانیاں آئیں گی، ہو سکتا ہے مچھلی جیسی پریشانی نہ آئے، اس سے بڑی یا اس سے چھوٹی تو آئے، لیکن پریشانی تو ہوتی ہے۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، آگے اللہ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ کوئی بھی کسی بھی پریشانی میں اٹک جائے، اللہ فرما رہے ہیں یہ پڑھو، ہم ایمان والوں کو پریشانی سے ہم ہی نکالتے ہیں۔ اللہ نے ایک اصول بتا دیا، رہتی دنیا تک کے لیے قرآن میں اس اصول کو اتار کر اللہ نے بتا دیا۔ اس آیت کو پڑھو، جب مچھلی کے پیٹ سے، سمندر کی گہرائی سے میں یونس کو نکال سکتا ہوں، تم کو تمہاری پریشانیوں سے میں کیوں نہیں نکال سکتا؟ ایک اصول ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ کا مقصد اور اس آیت کریمہ کا فائدہ، اس آیت کریمہ کو اللہ نے کیوں قرآن میں اتارا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی تو اس آیت کو پڑھنے میں مزہ آئے گا، اللہ کی رحمت کی طرف بندہ متوجہ ہوگا۔ لہذا ان حالات میں اس وقت اس آیت کو بار بار کثرت سے پڑھنا چاہیے، اتنا پڑھنا کہ ہمارے دل و دماغ میں اس آیت کا معنی اور مفہوم بیٹھ جائے۔ جب بھی آیت پڑھیں گے ہمارے دل و دماغ میں اس بات کا یقین ہو، جو خدا یونس کو مچھلی کے پیٹ سے، سمندر کی گہرائی سے نکال سکتا ہے، کیا وہ خدا کے فوجیوں کے درمیان پھنسے ہوئے فلسطینیوں کو اور وہاں کے رہنے والے ایمان والوں کو نکال نہیں سکتا؟ یہ تصور کر کے جب پڑھیں گے، اٹکے ہوئے میری پریشانیاں، میرے مسائل اٹکے ہوئے ہیں، ان اٹکے ہوئے مسائل سے کیا میرا خدا نہیں نکال سکتا؟ اس آیت سے مجھے اور آپ کو یہ ہر بات سوچنا ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، سب سے پہلے جو جملہ ہماری زبان سے نکلے گا وہ یہ ہوگا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ جملے کا جو اثر اس زمانے میں تھا، آج بھی وہی اثر باقی ہے، بس پڑھنے والے کا فرق ہے۔ وہ پڑھنے والے نبی اللہ تھے، ہم پڑھنے والے ہم امت محمدیہ ہیں۔ اگر اسی درد سے، اسی فکر سے، اسی تڑپ سے، اسی یقین سے اگر ہم پڑھیں گے، آج بھی وہی خدا موجود ہے، خدا بدلا نہیں ہے، انسان بدلا ہے۔ جس خدا نے ان کی مدد کی، وہی خدا آج بھی میری اور آپ کی مدد کر سکتا ہے، امت کے ہر فرد کی مدد کر سکتا ہے۔ بس پکارنے والے کی درد کی بات ہے، وہ درد سے پکارے، تڑپ سے پکارے، تڑپ کے پکارے تو وہ لپک کے قبول کرتا ہے۔ آج اسی درد کی، اسی فکر کی، اسی تڑپ کی ضرورت ہے۔ بس مجھے اور آپ کو اسی تڑپ سے مانگنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ گنہگار تو مولا میں ہی ہوں، آپ کی ذات بڑی پاک ہے۔ جو کچھ ہوا ہے یہ میرے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ جو کچھ برائیاں آ رہی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں، آفتیں، بلائیں، جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب میرے کرتوت کا، میرے برے اعمال کی نحوست ہے۔ آپ کی ذات تو پاک ہے، مجھے بھی پاک کر دیجئے، اس دلدل سے، اس کچرے سے، اس درندگی سے مجھے نکال کے پاکیزہ جگہ رکھ دیجئے۔ جب یہ تصور کر کے پڑھیں گے، جو جس پریشانی میں مبتلا ہے وہ اس پریشانی سے وہ نکل جائے گا ضرور۔ بس اسی یقین کے ساتھ اس دعا کا آپ معمول بنائیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا